بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں کوسچن نمبر 5, 6 اینڈ کوسچن نمبر 7, 8 کو ڈسکس کریں گے۔ تو کوسچن دیکھیں، ایکسپریس دا پیرامیٹرک ایکویشنز ہیز اے سنگل ویکٹر ایکویشن آف دا فارم۔ یہ ہمارے پاس نا آر آف ٹی ایک ویکٹر فنکشن ہے 2 ڈائمینشن میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آر آف ٹی ہمارے پاس ویکٹر فنکشن ہے ان 3 ڈائمینشن میں، ٹھیک ہے۔ تو کوسچن نمبر 5 میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ نا 2 ڈائمینشن کے اندر پیرامیٹرک ایکویشن ہے، تو ان پیرامیٹرک ایکویشن سے ہم نے ایک ویکٹر فنکشن بنانا ہے۔ دیکھیں ہم نے کیسے بنانا ہے، ہم نے یہ والا فارمولا یوز کرنا ہے، کیونکہ آر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکول ہے ایکس آف ٹی آئی پلس وائی آف ٹی جے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایکس کی ویلیو جو ہے نا 3 cos ٹی اس کی جگہ پر پٹ کر دینی ہے، ایکس آف ٹی کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے وائی کی ویلیو یہاں پہ پٹ کر دینی ہے۔ تو دیکھیں کوسچن نمبر 5 کا آنسر، یہ دیکھیں، to express each of these parametric equations has a single vector equation in the terms of r is equal to x of t I plus y of t j۔ یہ 2 ڈائمینشن کے اندر ہے اور یہ ہمارے پاس 3 ڈائمینشن کے اندر ویکٹر فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جسٹ x of t y t اینڈ z of t ان کی ویلیو اٹھا کے یہاں پہ پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ویکٹر فنکشن بن جائے گا۔ دیکھیں جی، کوسچن نمبر 5 میں ہمیں دیا گیا ہے x is equal to 3 cos t، y ہمارے پاس ہے t plus sin t۔ تو یہ ویلیو اٹھا کے میں نے کہاں پہ پٹ کی ہیں، یہ دیکھیں میں نے اس ویکٹر فنکشن کے اندر پٹ کی ہے۔ یہ دیکھیں x آف t کیوں لکھ رہا ہے، کیونکہ x ہمارا جو ہے نا وہ t کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں پیرامیٹرک ایکویشن ہیں، یہاں پہ x فنکشن ہے t کا، اسی طرح y فنکشن ہے t کا۔ تو x آف t کی جگہ پر میں نے 3 cos t یہاں پہ پٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 cos t i کمپوننٹ، اسی طرح یہ ہمارے پاس y آف t اس کی ویلیو میں نے اٹھا کے t پلس سائن t یہاں پہ پٹ کی، تو یہ آ گیا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر فنکشن ہے، ٹھیک ہے، r آف t۔ اسی طرح ہم نے کوسچن نمبر 6 کو دیکھنا ہے۔ کوسچن نمبر 6 کے اندر ہمارے پاس ہے ایکس آف ٹی ہمارے پاس ہے 2t، اسی طرح وائی ہمارے پاس ہے 2 sin 3t، زی ہمارے پاس ہے 5 cos 3t، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی ویلیو اٹھا کے نا میں نے بس پٹ کی ہیں، تو ہمارے پاس آر آف ٹی ایک ویکٹر فنکشن آ جائے گا ان 3 ڈائمینشن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوسچن نمبر ہمارے پاس 7 ہے۔ سب سے پہلے کوسچن نمبر 7 کو دیکھیں، یہ دیکھیں فائنڈ دا پیرامیٹرک ایکویشن۔ اب ہم نے پیرامیٹرک ایکویشن فائنڈ کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس نا ویکٹر فنکشن دیا ہوا ہے، ہم نے پیرامیٹرک ایکویشن فائنڈ کرنی ہے، یعنی کہ الٹ کام کرنا ہے۔ یہاں پہ پیرامیٹرک ایکویشن گیون تھی، ہم نے ویکٹر فائنڈ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ویکٹر فنکشن دیا گیا ہے، ہم نے یہاں سے پیرامیٹرک ایکویشن فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کوسچن نمبر 7، کوسچن نمبر 7 کے اندر ہمارے پاس ہے r is equal to 3t square i plus 2j۔ اب دیکھیں اس کو میں x کا فنکشن لے لوں گا، مین کے x آف t ہمارے پاس ہے 3t square اور y آف t ہمارے پاس ہوگا -2۔ تو یہ پیرامیٹرک ایکویشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہی ہم نے فائنڈ کرنی ہے، اور ہمارے پاس k کا جو کمپوننٹ ہے نا وہ 0 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ بس اتنے ہی لکھ دیں، یہ کافی ہے۔ اسی طرح کوسچن نمبر 8 ہے۔ کوسچن نمبر 8 کے اندر ہمارے پاس i کا کمپوننٹ ہے 2t-1، اس کو ہم نے x آف t رکھنا ہے۔ اسی طرح j کا کمپوننٹ ہمارے پاس ہے
y of t इज इक्वल टू -3 अंडर रूट ऑफ टी, और z ऑफ टी अब हमारे पास आ जाएगा sin 3t। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।